اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خزانہ آفیشیل چینل۔ آج جو موضوع آپ کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کریں گے وہ ہے رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے کا بیان۔ مہربانی فرما کر آپ ہمارے اس اسلامی خزانہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے محبوب، لوگ تم سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو وہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی غائیت کیا ہے؟ یعنی ابتدا میں چاند بہت باریک طلوع ہوتا ہے، پھر تاریخ وار روز بروز بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر تاریخ وار گھٹتا ہے اور یہاں تک کہ گھٹتا گھٹتا پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی غائیتوں اور مصلحت کیا ہے؟ اس کے جواب میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی چاند کا طلوع ہونا، گھٹنا اور بڑھنا، اور پھر آخری مرحلہ میں اس کا غائب ہو جانا تمہارے دنیاوی معاملات اور شرعی حسابات کے لیے علامات ہیں۔ ہزارہ دینی و دنیاوی امور اس سے متعلق ہیں، زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں، دودھ چھڑوانے کے اوقات اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اول میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخ ہے، اور جب چاند پورا روشن ہو جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہونے پر ہے۔ پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان کے صفحہ پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ، پڑھے بھی اور بے پڑھے بھی، شہری اور دیہاتی، خواص بھی اور عام بھی، سبھی اس سے اپنا اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ اور یہی وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان پر نمودار ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کو بیک وقت ان کی تاریخوں کا حساب بتاتی رہتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چاند کی چال کے لیے 28 منزلیں مقرر ہیں جو 12 برجوں پر منقسم ہیں۔ ہر برج کے لیے 2/1/3 منزلیں ہیں۔ چاند ہر شب ایک منزل میں رہتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 شب ورنہ ایک شب چھپتا ہے۔ اور لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ کو قدرہ سے متعلق رکھنے سے منشائے خداوندی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وقت و زمانہ کا حساب کتاب تقویم قمری ہی کے مطابق رکھا جائے، اور جب اعمال شرعی کا مدار حساب قمر ہی پر ٹھہرا ہو تو اس حساب قمری کا اہتمام و انضباط بھی فرض کفایہ ہوا۔ تو جنہیں انگریزی سن سے کاروبار رکھنا ضرورت کے درجہ میں آ پڑا ہے، ان کے لیے تو خیر عذر بھی ہے، لیکن بلا ضرورت سن ہجری قمری کو چھوڑ کر سن شمسی مسیحی انگریزی اختیار کر لینا غیرت اسلامی کے منافی اور واقعی بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن جن احکام شریعہ کا دار و مدار رؤیت ہلال اور قمری مہینے سال سے ہے، وہاں عیسوی سال ہرگز معتبر نہ ہوگا۔ مثلا مسلمان مرد خواہ عورت جس عربی قمری اسلامی مہینے کی جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، وہی اسلامی مہینہ دوسرے سال کے آنے تک اس کے پاس مال بقدر نصاب باقی رہا تو وہی مہینہ تاریخ اس کے لیے زکوٰۃ کا سال ہے۔ انگریزی مہینوں کا اعتبار حرام ہے اور نہ اس کے اوقات آمدنی پر لحاظ۔ الغرض اسلام نے سال کا شمار قمری حساب پر رکھا ہے۔
اس حساب کو شمسی حساب کے برابر کرنے کے لیے کوئی لون کا مہینہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہج حساب کو پسند فرماتے جو فطرت کے اصول اور دینی مصلحتوں پر مبنی ہو، اور انہیں مصلحتوں میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اسلامی مہینے عدلتے بدلتے موسم میں آیا کرے، تاکہ ساری دنیا کے مسلمان اس کی ہمہ گیری سے مستفید ہوں اور سردی گرمی کے تغیرات کسی ایک طبقہ ارض سے مخصوص نہ رہیں۔ ناظرین اکرام والسلام۔